السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آئی کے ٹی وی یعنی اسلام از نالج ٹی وی کے ساتھ ایک نئے سلسلے فہم القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں احسان اللہ قمر حاضر ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہم پہ: قرآن مجید پہ ایمان لانا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پہ عمل کرنا اور قرآن مجید کو آگے دوسروں تک پہنچانا۔ حضرات گرامی، آئیے اس خوبصورت سلسلے سے جڑتے ہیں۔ فہم القرآن کے اس کورس کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے گا تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے اس حکم میں کیا حکمت ہے؟ حضرات گرامی، بات صاف ہے کہ جب ہمارا پالا کسی ایسے دشمن سے پڑ جائے کہ جو ہم سے طاقتور ہے، جو ہم سے زیادہ مسلح ہے، جس کی چالیں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، جس کے پاس وہ ویپنز ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، تو اس کا آخری حال یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے کی پناہ میں آ جائیں کہ جو اس سے بھی بڑا ہے۔ شیطان کو اللہ نے کئی ایک ایسی طاقتیں دی ہیں انسان کی آزمائش کے لیے۔ وہ نظر نہیں آتا، وہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، وہ ہمارے دل میں داخل ہو سکتا ہے، وہ ہمارے جسم میں، ہمارے رگ و ریشے میں خون کی جگہ پہ دوڑتا ہے، وہ ہمارے خیالات کو بدل دیتا ہے، وہ دنیا کے تعیشات کو اور دنیا کے جتنی بھی خرابیاں ہیں ان کو خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، ایسا دشمن جس کو اللہ رب العزت عدو مبین کہتے ہیں کہ یہ واضح دشمن ہے، حالانکہ وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، البتہ واضح وہ اس طرح ہے کہ اس نے ہمارے بابا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ایک کونے پہ کھڑا ہو جاؤں گا، ایک ایک حربہ، ایک ایک طریقہ، ایک ایک چال اس کے خلاف آزماؤں گا اور قیامت تک اس کو جہنم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ تو ہم اس شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اچھا کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ کوئی بھی کام جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی گئی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید جیسا مقدس کام، اور پھر اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تفہیم، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے جہاں جہاں قرآن مجید میں سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہاں پہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ایسی خوبصورت دعا، ایسی جامع صورت، ایسے 7 موتی ہیں، ایسے خوبصورت الفاظ ہیں، ایسا جامع الکلم ہے، ایسی مختصر اور جامع صورت ہے، بہترین دعا بھی ہے، دعا مانگنے کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضرات گرامی،
الحمد، الف لام جو ہے جیسے انگلش میں THE ہوتا ہے جو کہ کامن کو پراپر بنانے کے لیے ہوتا ہے، عام کو خاص بنانے کے لیے ہوتا ہے، اسی طریقے سے عربی میں الف لام ہے۔ الف لام جو ہے وہ کسی بھی کامن کو پراپر بنانے کے لیے بھی اور ساری کی ساری چیزیں اپنے اندر شامل کرنے کے لیے بھی کسی لفظ کی ابتدا میں لگایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں، حمد کا معنی تو تعریف ہے، لیکن الحمد تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی یہ آیت جب ہم نماز میں پڑھیں تو اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ہم ادھر سے دعا کی ابتدا کر رہے ہیں۔ دعا کی ابتدا کیسے کریں؟ جس سے ہم نے مانگنا ہے اس کی تعریف کریں، جس سے ہم نے مانگنا ہے اس کی سخاوت، اس کے رحم و کرم کا حوالہ دیں۔ ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو رحم کرنے والا بھی ہے، جو مہربان بھی ہے، جو کہ دنیا میں بھی رحم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں اس کا رحم جو ہے کل کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن آخرت میں اس کا رحم جو ہے مومنین کے لیے ہے۔ حضرات گرامی، جس سے مانگنا ہے اس کے اختیار کا، اقتدار کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ مالک یوم الدین، حساب کتاب کے دن کے مالک ہیں۔ حضرات گرامی، یہ حوالے دے کر پھر ہم جب اللہ کے رحم کے، اللہ کی مہربانی کے، اللہ کے ربوبیت کے اور اللہ کے مالک ہونے کے حوالے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک، کاف کا مطلب ہے آپ، اور ایا اس کا مطلب ہے خاص طور سے، ہم خاص طور سے آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت، بندگی، پوجا، زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ، طریقہ سلیقہ، ضابطہ، وہ دستور، وہ قانون جس پہ ہم زندگی گزاریں گے، اے اللہ وہ آپ کا قانون ہے۔ ہم آپ کے کہے ہوئے پہ زندگی گزاریں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، جاگیں گے، سوئیں گے۔ ہم گھر سے نکلیں گے، گھر میں داخل ہوں گے، مسجد میں قدم رکھیں گے، قدم باہر نکالیں گے، ہم کوئی کام کرنے لگیں گے، کسی کام کا اختتام کریں گے، کہیں ہاتھ بڑھانے لگیں گے، کہیں پاؤں اٹھانے لگیں گے، کچھ بھی کرنے لگیں گے، تو اس وقت ہم صرف اور صرف آپ کی مرضی کو پیش نظر رکھیں گے، آپ کی چاہت کو دھیان میں رکھیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ ہمارے پیش نظر ہوگا۔ ایاک نعبد، اور پھر یا اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہمارے تو آپ ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی پالنے والے ہیں، آپ ہی پروردگار ہیں، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی روزی رسا ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی اولادیں دینے والے ہیں، آپ ہی بارشیں برسانے والے ہیں، آپ ہی نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ جو آپ سے مانگتا ہے اسے در در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، میں نے شروع میں عرض کی کہ یہ بہترین دعا بھی ہے۔ یہ پیچھے تو دعا کا خوبصورت طریقہ، اور آگے خوبصورت ترین، دنیا کی قیمتی ترین دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی، ہدایت عطا فرما، نا ہمیں، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، الصراط المستقیم، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء،
لیلھا کا نہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں آپ کو ایک روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن سے بھی زیادہ روشن ہیں، جس پہ چلنے والا کبھی ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، صراط مستقیم اسلام ہے، صراط مستقیم قرآن ہے، صراط مستقیم حدیث ہے، وہ کتاب و سنت جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، میری سنت، میری حدیث، اور جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی ابتدا ہر شخص کے پہلے قدم سے ہوتی ہے، وہ قدم کہ جب انسان وہ قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ 7 قدم اس کی طرف چل کے آتے ہیں۔ انسان آہستہ چلتا ہے، اللہ تیز رفتاری سے اس کی طرف اپنی رحمت کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، صراط مستقیم کی ابتدا ہم ہیں اور صراط مستقیم کی انتہا جنت ہے۔ اگر ہم یہاں سے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بالکل اس سیدھی راہ پہ چلنا چاہیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خط خطاً و خط خطین عن یمینہ و خط خطین عن شمالہ، کہ آپ نے ایک سیدھی لائن کھینچی، اس کے دائیں طرف 2 لائنیں کھینچی، بائیں طرف 2 لائنیں کھینچی، اور پھر اپنی شہادت کی انگلی درمیان والی لائن پر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی، اس سیدھے راستے کی خصوصیات ہیں جو دعا میں ہم اللہ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، دراصل ہم اپنے آپ کو یاد کروا رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ کون ہے وہ؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جو انبیاء ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، جو صدیقین ہیں، ان کے راستے پہ چلا۔ تو پھر ضرورت ہے نا کہ انبیاء جس راستے پہ چلے اس کا پتہ کریں، صدیقین جس راستے پہ چلے اس کا پتہ کریں، شہداء جس راستے پہ چل کے جام شہادت نوش فرما گئے اس راستے کا پتہ کریں، صالحین کیسے جنت میں پہنچے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاریں، اس کا پتہ لگائیں۔ یہ پہلی بات ہے جو ہمارے ذمے آ جاتی ہے۔ دوسری بات، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ آپ ناراض ہو گئے۔ کون؟ یہودی، بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ اللہ کی لاڈلی قوم، اللہ نے بہت پیار کیا، 70,000 سے زیادہ پیغمبر، رسول، نبی اسی خاندان سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آگے سارے کے سارے انبیاء جو ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس قوم نے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر لیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، تو یہ اللہ کی ناراضی لے کے ایک سائیڈ پہ ہو گئے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، گمراہوں کا نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد عیسائی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد اپنی والدہ کی گود میں کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ اللہ کے بندہ ہونے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے بندہ ہونے کا اعلان کیا، اپنے مخلوق ہونے کا اعلان کیا، ساری قوم کو بتایا۔ اور جب یہ بڑے ہوئے،
جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اور اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد ان کی قوم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام طاہرہ، صدیقہ، مقدسہ، پاکیزہ، انہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیوی قرار دے دیا۔ تو یہ ان کی گمراہی ہے، اس لیے اللہ نے کہا وَلَا الضَّالِّينَ، گمراہوں کا راستہ بھی نہیں۔ دعا ہم اللہ کو نہیں ہم بتا رہے، ہم اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں کہ ان راستوں پہ نہیں چلنا، انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پہ چلنا ہے۔ اور آخر میں ہم کہتے آمین، اے اللہ ہماری یہ فریاد، ہماری یہ درخواست، ہماری یہ التجا، ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔